کہ آپ حضرات چند ہی صحیح لیکن دین کی محبت، دین کی دعوت، دین کی الفت، مدرسہ کی چاہت، مدرسہ کے در و دیوار سے محبت کی خاطر آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں۔ آپ حضرات کی اس بیٹھک کو، آپ حضرات کی اس سننے کو، آپ حضرات کے سمجھنے کو، آپ حضرات کے اس اتنی دیر بیٹھنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا عبدالحی صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی نذر الحق صاحب، ان حضرات کی کوشش اور کاوش ہے۔ نیر بھارتی صاحب مغرب بعد سے لگے ہوئے ہیں اور جملہ اراکین کی اس علاقے میں بھی دین کی آبیاری ہو، دین کی مکمل طور پر صحیح رخ سے اس کو پیش کرنے کا جو طریقہ مدرسہ سے ملتا ہے، اس مدرسے کو یہاں پر تعمیر کر کے اس کی طرف، دین کی طرف ہم تمام شیدائی کو، ہم تمام متوالوں کو، دین کے دائیوں کو، دین کے شیدائیوں کو اس کی طرف بلانے کی انہوں نے یہاں پر کوشش کی، انہوں نے یہاں پر داغ بیل ڈالی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب یہاں سے کئی کلومیٹر دور ایک مدرسے کے پہلے ناظم و محتمم تھے، لیکن آپ کے علاقے میں علم دین کی ضرورت تھی، اس کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پر انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اس اداروں کی دین دونی رات چوگری ترقی عطا فرمائے۔ سامعین، میں نے ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ میں اس موضوع پر تقریباً آج کے اس جلسے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ 30 سے 35 منٹ بولوں گا، 30 سے 35 منٹ، کیونکہ 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک مستقل ہم لوگ کام کرنا پڑتا ہے۔ کٹیہار میں تھے، وہاں سے عبدالحی بھائی کی محبت میں یہاں پر لائے، اور میرا آج کا یہ عنوان تھا مدرسے کو سامنے رکھ کر، کیونکہ اس مدرسے کا، اس جلسے کا جو عنوان تھا سیرت النبی، مدرسے کی تعمیر و توسیع۔ سیرت النبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے کریکٹر، ان کے افعال، کردار، گفتار، دین کے تئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اسلام کو زندہ کیسے رکھا جائے، ان کے لیے آب حیات وہی سے ملتا ہے، سیرت سے ملتا ہے۔ اور سیرت میں ایک مسلمان باکردار کیسے ہو، ایک مسلمان اپنے اعمال سے دوسروں کو اسلام کی دعوت کی طرف، اسلام کی جانب کیسے راغب کرے، اسی کے تعلق سے تجارت اسلام کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، میں اسی کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت اس کی طرف اشارہ نہیں دیتا۔ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مال کو خیر کہا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں مال کو فضل کہا ہے، اور سود جہاں بھی کہیں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے لعنت اور ملامت کے ساتھ، اس کے رسول نے لعنت اور ملامت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ تجارت کریں، تجارت سے اسلام کا فروغ ہوا ہے، اسلام پھیلا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقریباً 32 جگہوں پر زکوٰۃ دینے کی فضیلت کو بیان کیا۔ کس کی فضیلت کو بیان کیا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتے کس کی فضیلت کو؟ 32 مقامات پر کس کی فضیلت کو؟ کہیں نا بھائی، کس کی فضیلت کو بیان کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہے کس کی؟ زکوٰۃ کی۔ کس کی؟ اور تقریباً 16 مقامات پر اللہ رب العزت نے صدقہ دینے کی ترغیب دی ہے، صدقہ دینے والوں کی تعریف کی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام دینے والا مذہب ہے۔ کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ویڈیوز آپ تک جو پہنچا، آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور پہلی بار ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم۔